اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت زیادہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے صدقات کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، ہم کس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم کن قبروں پہ پوجتے ہیں، ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز اتنی سرایت کر گئی ہے کہ اسی طریقے سے اس پہ ہمیں رسپانس ملتا ہے، اختلاف ملتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں مشرکین کو کوئی بات بتائی جاتی تھی اور وہ جس طریقے سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اسی طریقے سے آج کل ہم کسی کو بتائیں تو وہ اسی طریقے سے ہمیں رسپانس ملتا ہے۔ یہ کس دور کی باتیں ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، ایسے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی قیمت سے بیچ دیتے ہیں، یقین مانو وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہے۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، اور آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، اور عورت کو عورت کے بدلے۔ اب یہ سب چیزیں جو ادھر پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح کہ ایک تو یہ کہ یہودی اپنے قبلے کو جب بیت المقدس اور نصارہ جو ہیں وہ اپنے قبلے کو صحیح سمجھتے تھے اور ان کی آپس میں جب لڑائیاں ہو جاتی تھیں اور اس پہ فخر کرتے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر جمع بھی کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت ہے، اجتماعیت کا حصول ہے، ایک طرف ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان لانا ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک ہمیں ماننا ضروری ہے، اور یہ کہ آخرت کے روز جزا پر ایمان لانا ہے، حشر، نشر، جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، صداقت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھنا ہے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں آئی ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، اور تنگ دستی اور شدت فقرہ سے نقصان یا بیماری سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا یعنی احکامات الہیہ سے اس سے موافق نہ کرنا نہایت کٹھن ہے، اس لیے ان تینوں حالتوں کا خاص طور پر بیان کیا گیا کہ ایمان صرف یہی نہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ساری اطراف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ایمان تو اصل یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہے، ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں جو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جس کسی کو اس کی بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے
اسے بھلائی کا اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے ایک یہ رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرو۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم و ضبط یا قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد ہے، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام ہے، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جیسے کہ ظاہری الفاظ سے مفہوم نکلتا ہے۔ لیکن یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ تمام مسلمانوں کے خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں۔ گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں بھی آیا ہے، النفس بالنفس، سورہ المائدہ میں آیا ہے کہ جان کے بدلے جان۔ مسلمانوں کو کافروں کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت کی تین صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص نہ تھا نہ دیت تھی۔ قبول دیت یا دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہوگی، کیونکہ ایسا کر کے اب وہ خود ظالم بن گیا ہے، اس لیے ظلم کی سزا کا وہ مستحق ہو گیا ہے۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو خون ریزی قتل سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ یہ تو دیت کا تھا، قتل کے بدلے قتل اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں وصیت کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے،
اس باعث تم قتل ناحق سے رک جاؤ. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کی جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. وصیت کرنے کا یہ حکم آیت موارث کے نزول سے پہلے دیا گیا ہے، اب یہ منسوخ ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں. بس اب کسی وراثت کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث میں نہ ہوں، یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ حد 1/3 مال ہے. اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ اس وقت کی آیت ہے وراثت کے اصولوں سے پہلے کی. ہم اسی سپارے میں سورہ بقرہ میں ہی آگے چل کے ہم وراثت کے اصول پڑھیں گے کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے کس طرح سے حصے رکھ دیے گئے ہیں. آگے قرآن میں جا کے اس کی مزید تفصیل بیان کر دی جائے گی. سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے وراثت کے اصول سمجھائے گئے ہیں. اور یہ احکام جو وصیت لکھنے کا تھا یہ وراثت کے اصول سے پہلے کا تھا. اب کے زمانے میں وصیت لکھی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو وراثت میں جن کا حصہ نہیں ہے. کہیں پر ہم نے چیریٹی کا کوئی کام کرنا ہے، کہیں پر ہم نے فار ایگزامپل کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ کہے گا کہ میرے بات تو ساری جو ہے میری جائیداد ہے، جو بھی میری پراپرٹی وٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ہمارے رشتہ داروں میں بانٹ دی جائیں گی وراثت کے اصول کے مطابق. اور اس سے جو کلیش ہے اور نہیں بنی ہوتی ہے بعض اوقات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ساری کی ساری اپنی چیریٹی کر دیں گے. ساری کی ساری آپ چیریٹی نہیں کر سکتے، ساری کی ساری چیریٹی کرنے کی وصیت بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف اس اپنے مال میں سے 1/3 حصہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کام میں لگا سکتے ہیں. وہ دین کے راستے کا کام ہو، دنیا کے راستے کا کام ہو، اپنی مرضی کا کام ہو، وہ آپ 1/3 حصہ اپنے مال کا اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں. باقی کے مال کی آپ کو وصیت کر سکتے ہیں. باقی کا مال وراثت کے اصول کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. اس کے لیے آپ خواہش مند ہیں یا نہیں ہیں اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ جنفن کا مطلب ہے مائل ہونا، غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسرے کی حق تلفی کر دینا. اور اس من سے مراد جان بوجھ کر ایسا کرے، یا اس من سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے اور آخری نجات کے نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہے. کہ وصیت بھی ہم جو کریں، جو ہم نے 1/3 حصہ جس پہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے وصیت کرنے کا، جبکہ باقی مال پہ ہمیں وراثت کے اصولوں کے مطابق ہی وہ آگے جائے گا، ویسے ہی تقسیم ہوگا. 1/3 مال ہے، اس پہ بھی ہم زیادتی نہیں کر سکتے. اس پہ بھی ہم کسی ایسے کو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی وراثت میں سے ہی کوئی ایسا ہمارا رشتہ دار یا کوئی ایسا ہماری اولاد میں سے کوئی ایک بچہ کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہے تو ہم سارے کا سارا اس کے نام پہ لگا کے چلے جائیں. یا ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی اگر وراثت موجود ہے اور آپ کے اگر آپ کی کسی اولاد میں سے آپ کہیں گے 1/3 حصہ تو میں اس کو ایکسٹرا دے دوں تاکہ جس کو میں وصیت کر سکتا ہوں، تو اس پہ بھی آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ نے یہ تقسیم کا طریقہ بتایا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ نظر آ رہی ہو وقتی طور پہ یا نہ نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہر چیز میں خیر ہو جاتی ہے. آگے آیات جو ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم